دوستو پاکستانی فوج دنیا کی 10 مضبوط ترین افواج میں 90 نمبر پر ہے۔ فوج کو جو برتری حاصل ہے اس کی وجہ سے اس کی معمول کی تقرریوں اور تبادلے کے معاملات بھی قومی سطح پر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لے جاتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب موجودہ حکومت نے جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ہے، یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ قارئین یہ جان سکے کہ پاکستانی آرمی کی تشکیل کیسے ہوئی تھی اور اس کے پہلے چیف کون تھے۔ اس وقت دو نوزائیدہ ممالک کے درمیان فوج کی تشکیل اور تقسیم کا عمل کیسے مکمل کیا گیا تھا۔ تقسیم سے پہلے 1 جولائی 1947 کو برٹش انڈین فوج میں مقامی فوجیوں کی تعداد 3,73,570 تھی، جن میں 1,54,780 ہندو، 1,35,268 مسلمان، 35,390 سکھ جبکہ باقی مسیحی اور گورکھا تھے۔ ہندوؤں کا تناسب 41.4 اور مسلمانوں کا 36.2% تھا۔ دوسری جنگ عظیم تک ہندوستانی فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی، جس میں سے بیشتر کو غیر فعال کر کے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ تقسیم کے وقت ہندوستان میں انگریزی فوج کی تعداد 6 بٹالین پر مشتمل تھی۔ فوج کی کمانڈ فیلڈ مارشل اوچن لیگ کے پاس تھی، جو تقسیم کی صورت میں مشترکہ فوج کی حمایت میں تھے، لیکن قائد-اعظم کسی صورت میں اس تجویز سے متفق نہیں تھے، بلکہ لیاقت علی خان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں اور جناح اس بات پر پوری طرح متفق ہے کہ فوج کی موجودگی اور کنٹرول کے بغیر اقتدار نہیں سنبھالیں گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سربراہی میں جب پارٹیشن کمیٹی بنی، جس میں سول اور فوجی افسران کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، تو اس کمیٹی کے سامنے ایک چیلنج فوج کی منصفانہ تقسیم بھی تھا، جس کے لیے الگ ڈیفنس کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر، جبکہ کانگریس کی سردار ولبھ بھائی پٹیل اور راجندر پرساد نے کی تھی۔ 23 جون کو قائد-اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ مسلمانوں کو جنرل اوچن لیگ پر مزید اعتبار نہیں ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو کمانڈر ان چیف لگایا جائے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر جناح کا مطالبہ رد کر دیا کہ ان سے زیادہ بہتر اور کوئی فوجی افسر موجود نہیں ہے۔ 26 جون کو پارٹیشن کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں اوچن لیگ نے شرکاء کو بتایا کہ مسلحہ افواج کی تقسیم ہندوستان کی تقسیم سے پہلے عمل میں آ جائے گی، لیکن نیشنلائزیشن کے لیے انتظار کرنا ہوگا اور اس عمل کے دوران انگریزی فوج کی بھی ضرورت پڑے گی۔ فوج کی تقسیم کا عمل مکمل ہونے تک دونوں حصوں کی فوج ایک ہی ہیڈ کوارٹر اور ایک ہی کمانڈر ان چیف کے تحت رہے گی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مسلم اکثریت والے فوجی یونٹ پاکستان کو جبکہ باقی مذاہب کی اکثریت والے دستے بھارت کو ملیں گے۔ برطانوی فوجی ہیڈ کوارٹر سے بھی یہ تجویز دی گئی کہ دونوں ممالک کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے انگریز دستے اپنے ملکوں میں رہنے دے تاکہ کسی بھی بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے منظم ہو سکے۔ قائد-اعظم بھی اس بات پر رضامند ہو گئے کہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف اور کوئی سینئر فوجی افسر انگریز ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب پاکستان عسکری ریاست میں بڑی تفصیل سے ان واقعات پر روشنی ڈالی ہے جو اس دوران رونما ہو رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 10 جولائی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 15 اگست 1947 سے دونوں آزاد ملکوں کے فوجی ہیڈ کوارٹرز اپنے علاقوں میں فوج کی نقل و حمل یا آپریشنل کنٹرول کے ذمہ دار ہوں گے۔ موجودہ عام ہیڈ کوارٹر برقرار رہے گا اور اسے سپریم ہیڈ کوارٹر کا درجہ مل جائے گا۔ 18 جولائی 1947 کی شقوں میں مزید واضح کر دیا گیا تھا کہ 2 نئی ریاستوں کی تقسیم کا عمل مکمل ہونے تک کمانڈ اور گورننس ایک ہی رہے گی۔ لندن میں بھی یہ رائے موجود تھی کہ دونوں نئی ریاستوں کو دولت مشترکہ کے کارکن کے طور پر برطانیہ کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی انتظامات سے منسلک رہنا چاہیے۔ 24 جولائی کو برطانیہ کے وزیر برائے ہندوستان اوبرما ارل آف لیسٹیول وزیراعظم کلیمنٹ اٹلی سے ملے اور انہیں آگاہ کیا کہ برطانوی فوجی کسی بھی بیرونی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے موجود رہیں گے اور برطانیہ کو جنگ کی صورت میں فوجی تعاون بھی فراہم کریں گے۔
البتہ باہمی تعاون کا فیصلہ کرنے میں دونوں ریاستیں آزاد ہوں گی۔ تاہم ارل آف لسٹیویل نے یہ امکان نظر انداز کر دیا کہ اگر پاکستان اور بھارت میں جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ جنرل اوچن لیک نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دونوں آزاد ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپوں میں تو انگریز فوجی افسران اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر مکمل جنگ چھڑ گئی تو وہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ چیف آف جنرل سٹاف آرتھر سمتھ نے 29 جون کو ایک انتہائی خفیہ مراسلہ سینئر انگریز افسران کو بھیجا کہ فرقہ وارانہ تصادم میں انگریز افسران استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف برطانوی شہریوں کی زندگی بچانے میں حصہ لیں گے۔ اگرچہ برطانوی ہند کی فوج میں مسلمان فوجیوں کا تناسب ہندوؤں سے صرف 5% کم تھا، لیکن فوجوں کی تقسیم میں مذہبی تناسب کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ بری فوج میں 30 سے 70، نیوی میں 40 سے 60 اور ایئر فورس میں 30 سے 70 کا تناسب رکھا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ اس فیصلے سے بھی مسلح افواج کی تشکیل نو سے متعلق کمیٹی میں بھارت کے نمائندے خوش نہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے وائسرائے کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی کہ اگر پاکستان کی صوبہ سرحد کے قبائلی علاقوں میں کوئی شورش ہو تو بھارت اپنی فضائیہ کے طیارے وہاں بھجوائے گا۔ البتہ ان نمائندوں نے اتفاق کیا کہ اگر افغانستان یا کسی اور ملک کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تو بھارت اپنے اسکواڈرن بھجوانے پر غور کرے گا۔ لیکن بعد میں بھارتی نمائندے اس سے بھی منکر ہو گئے کہ ایسا کرنے کا مطلب ہوگا کہ بھارت نے قبائلیوں کے خلاف لڑائی میں اپنی عسکری تنصیبات پاکستان کے حوالے کر دی ہے۔ سردار پٹیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی تجاویز دے کر جنرل اوچن لیک اور دیگر سینئر کمانڈر پاکستان نواز بن رہے ہیں۔ یہ ڈیفنس کونسل کے ذمہ تھا کہ مارچ 1948 تک دونوں ممالک میں طے شدہ فارمولے کے تحت اثاثے تقسیم ہو جائیں گے، مگر ماؤنٹ بیٹن اس فارمولے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہے اور بھارت نے پاکستان کو دیے جانے والے ساز و سامان کی ترسیل روک دی۔ اس پر انہوں نے ڈیفنس کمیٹی تحلیل کر دی۔ اوچن لیک نے ساز و سامان کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ جاری رکھا، جس پر بھارتی حکومت نے انہیں سپریم کمانڈر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اوچن لیک نے بھی ماؤنٹ بیٹن کو آگاہ کر دیا کہ وہ 30 نومبر تک ہی دلی چھوڑ جائیں گے اور 31 دسمبر 1947 تک سپریم کوارٹر بند کر دیا جائے گا۔ قائد-اعظم نے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا اور 16 اکتوبر کو جوائنٹ ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو جنہاں نے اوچن لیک کے فیصلے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ چونکہ اثاثوں کی تقسیم کی ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں۔ جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ وہ تقسیم رہ گئی ہے، اسے دونوں ملکوں کے کمانڈر ان چیف مل کر لیں گے۔ دونوں ملکوں کے کمانڈر انگریز تھے۔ پاکستان کی کمان جنرل سر فرینک والٹر میزوری، جبکہ بھارت کی سر رابرٹ میک گریگر میکڈونلڈ لارڈ ہر کے پاس تھی۔ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق جنرل سر فرینک والٹر میسوری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی چیف بنے۔ وہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک چیف رہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ برٹش آرمی کی ناردرن کمانڈ کی سربراہی کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں پاکستان فوج کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ وہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں انڈیا کی جانب سے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ قبائلیوں کو ان کی منظوری کے بعد کشمیر بھیجا گیا تھا، حالانکہ جب قبائلیوں نے حملہ کیا تو میسوری اس وقت لندن میں تھے۔ جب وہ واپس آئے اور دلی ایئرپورٹ پر اترے تو انڈین حکام نے انہیں روک لیا، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کی کارروائی ان کے علم میں نہیں تھی۔ 12 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک خط جاری کیا اور اس الزام کی تردید کی کہ کشمیر آپریشن میں پاکستانی فوج کا کوئی حاضر سروس آفیسر ملوث ہے۔ پاکستان نے یہ خط ثبوت کے طور پر سلامتی کونسل میں پیش کیا۔ جنرل میسوری کی ریٹائرمنٹ پر قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر ترقی دی،
جو 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک فوج کے سربراہ رہے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ بننے سے پہلے وہ GHQ میں چیف آف سٹاف کے عہدے پر تھے۔ انہوں نے قائد-اعظم محمد علی جناح کا کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ یہ معاملہ سپریم کمانڈر جنرل کلاڈ اوچن لیگ کے نوٹس میں لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں برطانوی فوجی غیر جانبدار رہیں گے۔ تاہم ڈاکٹر اشتیاق احمد نے لکھا ہے کہ قائد-اعظم گریسی کو کشمیر پر حملے کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپریل 1948 کے نصف میں پاکستانی دستے کشمیر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے 75 سال گزر چکے ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسیاں کشمیر کی گرد ہی گھوم رہی ہے اور پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم بھی ہو چکا ہے۔ کشمیر ابھی تک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ دنیا پاکستان کو ایک عسکری ریاست کے حوالے سے جانتی ہے، جہاں سیاست سمیت تمام شعبوں کا محور پاکستان فوج ہی ہے۔